جب آپ نے امریکہ کے ٹرمپ کو نوبل انعام کے امن نوبل انعام کے لیے نامزد کی، کس سے مشورہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو اس کی دشمنی کا اس وقت علم نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا اور آپ کر رہے تھے تو پھر اب بھگتو جو کچھ ہو رہا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم خطے میں جدا ہو رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی، ہم کس طرح سروائیول کریں گے؟ میں آج زد پہ ہوں اگر تو خوش گما نہ ہو، میں آج زد پہ ہوں اگر تو خوش گما نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ میں عرض گزار ہوں کہ یقیناً اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اس خطے کے امن کو دوبالا کیا گیا ہے، ایران ہمارے ساتھ اس کے جو سرحدات بھی ملتی ہیں اور ہمارا بہت پرانا ایک دعویٰ بھی ہے کہ قوموں کے درمیان لڑائی، ملکوں کے درمیان لڑائی کسی بیس پر لڑی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ صرف مسلم دشمنی کی بیس پر دیگر ممالک کو تہ تیغ کرنے کے بعد آج ایران پر حملہ آور ہے، اور ہم اس خطے سے وابستہ ہیں، اس جگہ سے وابستہ ہیں کہ ہمارے اس خطے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خطہ پرامن رہے تو پھر ہمیں اپنے خارجہ پالیسی پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ملک ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات پر غور کرنا ہوگا۔ میں ذاتی طور پر بھی سمجھتا ہوں اور جماعتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغانستان میں موجود مختلف گروپوں سے شکایات تھیں، ہیں اور شاید مستقبل میں بھی رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال ہماری ہے، ہم انڈیا کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ حالات خراب کر چکے ہیں، چائنا کا اعتماد ہم کھو چکے ہیں اور چائنا کسی بھی صورت ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کی صورتحال یہ ہے، اب آپ بتائیں کہ اس خطے میں ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور حکومت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو نوبل انعام کی سفارش کر رہی کہ اس کو نوبل امن کا نوبل انعام دیا جائے، تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک طرف اپنے خطے میں کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں، بین الاقوامی سطح پر ہم امریکہ کے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کرتے ہیں، تو یہ جو دوغلی پالیسیاں ہیں یہ ملکوں کو تباہ کرتی ہیں، یہ قوموں کو تباہ کرتی ہیں، یہ خطے میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی۔ آج بظاہر ہم ٹھیک ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں یہاں دلاسا تو دے دیا جاتا ہے کہ جی بالکل ہم ایران کے ساتھ ہیں اور بالکل ہمارا یہ ہے، لیکن اوورآل ہمارے خطے کے ساتھ تعلقات کیسے، اوورآل ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم اس کے باوجود نوبل انعام کے لیے ٹرمپ صاحب کی سفارش کر رہے ہیں۔ آپ نوبل انعام کے لیے کس کی سفارش کریں گے؟ میرے سفارش کرنے سے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ہماری حکومت کو چاہیے، تجویز دے سکتے، کم از کم ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے اپنے قوم کو، اپنے پارلیمنٹ کو اعتماد ملے۔ یہ کل 11 ساڑھے 11 بجے لیڈر آف دی ہاؤس نے کہا کہ کوئی مشاورت اس حوالے ابھی ہوگی نا، کل ہوگی، اور آج ہم کس وہ کر چکے ہیں، تو ہم تو ایک بات کر رہے ہیں عدد کہ آلریڈی آپ لوگ سفارش کر چکے ہیں کہ نوبل انعام ٹرمپ کو دیا جائے، امن کا ایوارڈ دیا جائے، جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اسرائیل کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہیں، مسلم دشمنی پر وہ اتر چکا ہے، اور ہمارے یہاں خطے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دور اندیشی کا معاملہ
کرنا چاہیے اور ہمیں مستقبل میں اگر اس قوم کو اور اس ملک کو اور اس پارلیمنٹ کو بچانا ہے تو پھر ہمیں مستقبل کے حوالے سے صحیح فیصلے کرنے ہوں گے. کل بلائیں اجلاس یا پرسوں بلائیں، لیکن یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. جب آپ نے امریکہ کے ٹرمپ کو نوبل انعام کے امن نوبل انعام کے لیے نامزد کی، کس سے مشورہ کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ کیا آپ کو اس کی دشمنی کا اس وقت علم نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا اور آپ کر رہے تھے تو پھر اب بھگتو جو کچھ ہو رہا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم خطے میں جدا ہو رہے ہیں. ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہم کس طرح سروائیول کریں گے؟ چائنا ہم پر اعتماد نہیں کر رہا اور اسی طرح ہم تمام ممالک ہم سے بیزار ہو چکے ہیں. تو یہ کون سی پالیسی؟ اگر یہی پالیسی رہی تو پھر شاید ہم اس ملک کے لیے کچھ نہیں کر پائیں گے. لہذا میں دستبستہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اس پر حکومت جو ہے توجہ دے کہ ہم خطے میں حالات کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر ہم نے ٹرمپ کی حمایت نہ کی یا اس کو نوبل انعام کے لیے وہ نہ کیا تو پھر شاید مستقبل میں ہمارا مستقبل امریکہ کے ساتھ وابستہ نہیں. ہمارا مستقبل امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہمارا مستقبل اپنے ہمسایہ ممالک سے وابستہ ہے. اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اپنے ہمسایہ ملک کے ساتھ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ہم نے اس علاقے میں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے ایک موجودہ معروضی حالات کی وجہ سے ایران کی حمایت تو کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج بھی ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات استوار رکھنا چاہتے. میری رائے ہوگی کہ اس پر پارلیمنٹ کا پھر سے ایک مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور اس رائے کو پوری قوم کے سامنے رکھا جائے کہ ان حالات میں پاکستان کو کس طرف جانا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہماری ہے، ہم انڈیا کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ہم افغانستان کے ساتھ حالات خراب کر چکے ہیں، چائنا کا اعتماد ہم کھو چکے ہیں اور چائنا کسی بھی صورت ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. ایران کی صورتحال یہ ہے. اب آپ بتائیں کہ اس خطے میں ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور حکومت جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کو نوبل انعام کی سفارش کر رہی کہ اس کو امن کا نوبل انعام دیا جائے. تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سمجھ سے یہ چیزیں بالاتر کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ہم ایک طرف اپنے خطے میں کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں، بین الاقوامی سطح پر ہم امریکہ کے ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی سفارش کرتے ہیں. تو یہ جو دوغلی پالیسیاں ہیں یہ ملکوں کو تباہ کرتی ہیں، یہ قوموں کو تباہ کرتی ہیں، یہ خطے میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن رہی. آج بظاہر ہم ٹھیک ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟